سب دوستوں کو مائی سلیپ ٹائم سٹوری چینل میں خوش آمدید اور السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی فوزیہ باجی اور آپ کے لیے لائی ہوں کہانی۔ ساتھیوں، آپ نے ابلیس یا شیطان کا نام تو سنا ہوگا، بلکہ اکثر کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے بھی ہم شیطان کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ تو ہے ہی شیطان، یا پھر اس کے دماغ پر تو شیطان سوار ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ یہ ابلیس یا شیطان کون ہے، کیا یہ دکھائی بھی دیتا ہے یا نہیں، اور اس کی انسانوں سے کیا دشمنی ہے، اور اس کے مکر و فریب اور چالوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ابلیس یا شیطان کون تھا؟ کیا وہ فرشتہ تھا؟ نہ ابلیس فرشتہ تھا، نہ ہی فرشتوں کا سردار تھا، بلکہ وہ جنات میں سے تھا۔ ابلیس ایک جن تھا، وہ جنوں کا سردار تھا۔ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، جبکہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ جنت میں سے نکالے جانے سے قبل ابلیس جنت میں فرشتوں کے درمیان رہتا تھا اور انتہائی عبادت گزار تھا۔ صفت ابلیس۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا۔ ابلیس کے لفظی معنی انتہائی مایوس کے ہیں۔ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گیا تھا، اس لیے اسے یہ لقب ابلیس ملا۔ شیطانیت ابلیس کی صفت ہے، اس لیے اس صفت سے وہ شیطان مشہور ہو گیا۔ ابلیس نے کیا تکبر کیا اور کیوں شیطان مردود کہلایا؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس نے تکبر کیا، اور تکبر بہت بڑا جرم ہے، اور یہی ابلیس کی بہت بڑی یا سب سے بڑی غلطی تھی۔ اسی غلطی کی وجہ سے ابلیس جنت سے نکال دیا گیا۔ قرآن میں آتا ہے، ابلیس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی خطا میں واضح فرق۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، دونوں ہی جنت میں رہتے تھے اور دونوں نے ہی غلطی کی، لیکن دونوں میں واضح فرق یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی، مگر ابلیس نے تکبر کیا اور توبہ نہیں کی، اسی لیے راندہ درگاہ ہوا۔ شیطان مردود یعنی دھتکارا ہوا کہلایا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو کھلا چیلنج دیا کہ میں تیری مخلوق کو بہکاؤں گا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکا کر ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ شیطان کی صلاحیت۔ شیطان انسانی آنکھ سے نہیں دکھتا، اس کے پاس روپ بدلنے اور بھرنے کی صلاحیت ہے، یعنی نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ اس میں غائب ہونے کی بھی زبردست صلاحیت ہے۔ شیطان ہمیں دیکھ سکتا ہے، مگر ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں بہکاتا ہے اور برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، اور اس کام میں وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کے چیلے بھی اس کے ہمراہ ہیں۔ انسان سے ابلیس کی دشمنی۔ ابلیس نے انسان سے دشمنی اس لیے رکھ لی کیونکہ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انسان اس ابلیس اور فرشتوں دونوں سے افضل ہے، بلکہ اس نے یہ بھی خیال کیا
کہ وہ انسان کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہے، لہذا اس نے انسان سے کھلی جنگ کا اعلان کر دیا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ ابلیس انسان سے انتقام لینے پر تلا ہوا ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکانا اور گمراہی میں مبتلا کرنا، تاکہ اس کو جہنم میں لے جایا جائے۔ اس نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، جس پر وہ دونوں ہی جنت سے نکال دیے گئے۔ ابلیس کے واقعہ سے ہمارے لیے سبق۔ ابلیس کے تکبر کرنے کے واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہرگز اپنی نیکیوں، اچھائیوں، عبادت اور راست بازی پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے، بلکہ اپنی غلطی پر فوراً توبہ کرنی چاہیے اور شیطان کے وسوسوں اور فریب سے بچتے رہنا چاہیے۔ ابلیس کی کوئی بھی بات ہمارے فائدے کی نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ ہمیں برائی کے راستے پر ہی ڈالتا ہے، حالانکہ وہ اچھی طرح آگاہ ہے کہ جن اور انسان دو ہی ایسی مخلوقات ہیں جن کو اپنے تمام اعمال کا آخرت میں جواب دینا پڑے گا۔ نیک اعمال کا بدلہ جنت اور برے اعمال پر سزا ملے گی، لہذا جو بھی ابلیس کی پیروی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ابلیس کی موت کب ہوگی؟ قیامت سے قبل جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، تب ابلیس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا اور توبہ کرے گا، لیکن تب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب قیامت آئے گی تو ہر ذی روح کو موت آ جائے گی، مگر ابلیس باقی بچ جائے گا۔ ملک الموت کو دیکھ کر ان سے بچنے کے لیے زمین کے اندر ایک سمت سے داخل ہو کر دوسری سمت سے باہر نکلے گا تو سامنے پھر وہی موت کا فرشتہ ہوگا۔ دوبارہ زمین کے اندر غوطہ لگا کر ایک اور سمت سے باہر نکلے گا، مگر پھر فرشتہ اس کے سامنے ہوگا، اور تب ابلیس بچ نہیں پائے گا اور فرشتے سے کہے گا مجھے کہاں لے کر جاؤ گے؟ تو موت کا فرشتہ کہے گا تجھے جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ شیطان کی چالوں سے بچنے کے طریقے۔ شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے۔ ہمیشہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ قرآن کی تلاوت اور نماز کی پابندی کی جائے۔ استغفار یعنی اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ جمائی کو روکا جائے کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ اس پر ہنستا ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے جو باتیں اللہ نے بتائی ہیں ان پر عمل کیا جائے، کیونکہ ان پر عمل کرنے سے ہم خود بخود شیطان سے بچ جائیں گے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی ہو جائے گی۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے چینل مائی سلیپ ٹائم سٹوری کو سبسکرائب کریں، نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں اور ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔